سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت آیت کے ساتھ ہی شروعات ہو رہی ہے کہ سبحانہ وتعالی عما یقولون، کہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ہر بھول سے، ہر غلطی سے پاک ہے اللہ کی ذات، بہت بلند و بالا درجات ہیں، اللہ کی شان ہے. عما یقولون، ان تمام باتوں سے بھی اللہ بالا تر ہیں جو لوگ جھوٹ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اسپیشلی مسلمان بھی اس کام سے نہیں بچا ہوا، وہ بھی اللہ پر بغیر تصدیق کے الہامی کتاب سے ہٹ کر جھوٹ لاتا ہے. یہ مسلمان بھی حرکت کرتا ہے، اور کافروں کے لیے بھی تنبیہات آ رہی ہیں کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. جو تمام باتیں انسان بیان کرتے ہیں، علوًا کبیرہ، نہایت ہی علی، علو، بہت ہی بلند ہے اس کی شان، بہت ہی برتر ہے، کبیر ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض، اور تسبیحات بیان کرتی ہے اس اللہ کے لیے، یعنی کام میں لگی ہوئی ہے. ہم تسبیحات کو اپنی تسبیح سے اگر تشبیہ دے دیں کہ جی جیسے ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں ایسے کیا تمام چیزیں تسبیحات پڑھتی ہیں، تو بس اس کو سمجھنے والی چیز ہے کہ تسبیح کا معنی کنٹینیوس کام کرنا. دیکھیں نا، تسبیح کے بھی دانے کنٹینیوس پھر پورے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو تسبیح کہتے ہیں. اور اللہ فرما رہے کنٹینیوس کام میں لگی ہوئی ہے. لہ السماوات، تمام آسمان، السبع، ساتوں، والارض، اور ساتوں زمین، ومن فیہن، اور جو ان میں ہے، سب کے سب اللہ کے کام جو اللہ نے آرڈر کیے ہیں وہ سب اس کام پر جاری و ساری ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز، الا یسبح بحمدہ، وہ تسبیح میں لگا ہوا ہے، کام میں لگا ہوا ہے، اس کی تعریف کے ساتھ، خوشنودی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. ولیکن، لیکن، اور لیکن، لا تفقہون، تم نہیں سمجھ سکتے، تسبیحہم، ان کی تسبیح کی نوعیت کو تم نہیں سمجھ سکتے. اللہ نے جو جتنا آسمانوں زمینوں کو کام دیا ہے، دریاؤں کو، موجوں کو، ہواؤں کو، جو کچھ اللہ نے اس دنیا کے سسٹم کو جاری و ساری رکھا ہے، یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اے انسان، تم ان کی تسبیح کی نوعیت کو نہیں جانتے ہو. انہ کان حلیما غفورا، وہ اللہ ہی ہے کہ بے شک وہ بردباری کے ساتھ ہم جیسے لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کر بھی ہم پر عذاب نہیں ڈالتے ہیں. وہ اللہ حلیم ہے کہ وہ تمام لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں جس کام سے پیدا کیا گیا ہم اس کام سے غافل ہیں، پھر بھی رب تعالی ہم پر عذاب نہیں توڑتے. وہ بخشنا چاہتے ہیں ہمیں کہ ابھی بھی ہم زندہ ہیں، ہم اپنی کام کی نوعیت کو سمجھ سکیں، کہہ سکیں، بتا سکیں، اور جس کام سے اللہ نے ہمیں بھیجا وہ کام پورا کریں. اللہ ہمیں بخشنے کو تیار ہیں، اس لیے ہم پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. لیکن بعض اوقات اللہ ہمیں اس دنیا میں مزہ اس لیے عذاب کا چکھاتے ہیں، عذاب کا مزہ، کہ شاید ہم لوٹ آئیں، شاید ہم کچھ سوچنے سمجھنے والے ہو جائیں اور اپنی ڈیوٹی پر دوبارہ لگ جائیں. اسی کے ساتھ بڑی خوبصورت سمجھنے والی آیت ہے، ڈینجرس بھی ہے، کہ اللہ ہم سب پر آپ کے اس غضب سے اور ایسے مہر سے ہمیں بچا لیجئے گا. ذرا غور سے دیکھیے کہ کتنی گہری آیت ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب پڑھتے ہو تم، قرأت القرآن، جب قرات کرتے ہو تم قرآن کی، جعلنا، ہم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، بینک و بین الذین، درمیان آپ کے اور درمیان ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کا. یعنی اللہ تعالیٰ کس پر ناراض ہے کہ اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت کا، ان کے درمیان ہم حجابم مستورہ ڈال دیتے ہیں، ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے.
اب یہ آیت تو اتنی کنفیوز کر جاتی ہے کہ کیا اللہ تعالی جو آخرت کو نہیں سمجھتا لیکن وہ آپ کی آیتوں کو سمجھنے بیٹھے تو کیا آپ اس کو آیت نہیں سمجھائیں گے؟ پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، یا ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہوتا چلا جائے گا؟ سمجھ رہے؟ یہ نوعیت ہے آیت کو سمجھنے کی، بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے۔ جیسے ہم ھدی للمتقین میں یہ ترجمہ کر دیتے ہیں نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا انسان وضو کرے گا اور اچھا ہوگا، نیک ہوگا، نمازی ہوگا تو ہی اسے یہ ہدایت ملے گی؟ اگر جو شرابی کبابی ہوگا، بغیر وضو کے بیٹھے گا، اور وہ ہندو ہوگا اور وہ مشرک ہوگا اور وہ سننے بیٹھے گا، تو کیا اللہ اس کا سننے پر اس کو اجر نہیں دیں گے؟ اس کے دل کی کیفیت کو نہیں بدلیں گے؟ کیا اللہ اس کے میل کچیل، اس کے کانسیپٹ کے میل کچیل کو، اس کی سوچ کے میل کچیل کو کیا دور نہیں کریں گے؟ کیا نیک انسان کو ہی اس کی ہدایت ملے گی؟ تو پھر یہ برے لوگوں کے لیے ہم کیوں تبلیغ کا کام کرتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھو اس کفر سے نکل آؤ، دیکھو اس کفر سے نکل آؤ؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جو جانتے ہوئے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے ھدی للمتقین کی بات کی تو ہمیں متقین کا ترجمہ بچنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ چاہے کوئی شرابی کبابی زانی بیٹھ جائے، قاتل بیٹھ جائے، لیکن اگر اس کی نیت میں بچنا ہے تو اللہ اس کو ضرور بچائیں گے۔ بچنے کی نیت، ھدی للمتقین، یہ کلام ہدایت ہے جو بچنے کی سوچتا ہو، جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو، اللہ اس کو یہ ہدایت سے ضرور نوازیں گے۔ تو اب جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو جن کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں پراپر، ہم ان کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں چھپا ہوا، کہ ہم ان کے دلوں پر بھی غلاف ڈال دیتے ہیں اور ہم ان کے کانوں میں بھی بہرا پن ڈال دیتے ہیں، یہ کہ وہ سمجھے نہ اسے۔ تو اس لیے یہ آیت کو ہم نے یوں کھولنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جو ایکٹنگ کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہیں گے جی اللہ کے رسول بچا لیں گے ہم کو قیامت کے دن۔ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ کے عمل اچھے نہیں ہوئے تو اللہ کے آگے کوئی بھی بول نہیں سکے گا، نبی بھی آپ کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اور شفاعت کا حق بھی صرف اللہ کو ہے۔ تو وہ باتیں مت کرو کہ جی آپ کے عمل اچھے نہیں، لیکن جو بچپن میں آپ کی اولادیں مر گئی ہیں وہ آپ کے پیروں میں لپٹ کر آپ کو بچا لیں گے۔ اور آپ پڑھتے بھی قرآن ہو، جانتے بھی ہو کہ قیامت کے دن جنت نیک لوگوں کے حق میں جائے گی اور نیک لوگوں کا وہ ٹھکانہ ہے، پھر بھی آپ فضول کی باتیں کرو کہ میرا دل اچھا ہے، پردے کی باتیں کرو تو کہو نظروں کا پردہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں، اللہ کی بات کو جو کلیئر سیدھی سی لکھی ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو آخرت کی حقیقت کا ایمان نہیں رکھتا۔ ہم نے سمجھا جو آخرت کو نہیں مانتا اللہ اس کو قرآن سمجھنے نہیں دیتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں جو آخرت کو صحیح مانتے ہوئے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور جھوٹ موٹ کا اپنے دل کو راضی کرتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، کیونکہ مجھے حوض کوثر پر وہ پانی پلا دیں گے، کیونکہ وہ مجھے جہنم سے نکال دیں گے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو قرآن سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو قرآن کو سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد بھی کہ یہ ان کی باتیں اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گی، اللہ پر بڑھ کر باتیں مت کرو اللہ کی کتاب سے ہٹ کر۔ جب تم اللہ کے اوپر، اللہ کے نبیوں پر ہٹ کر جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہو کہ ایسے بچ جاؤ گے ویسے بچ جاؤ گے اور آخرت کا غلط عقیدہ رکھتے ہو، تو اللہ تم کو اب آگے قرآن نہیں سمجھنے دیں گے۔ تو یہ بڑی گہری بات تھی کہ
اللہ تعالیٰ ایسوں کو قرآن سمجھنے نہیں دیں گے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے ان کے دلوں پر اکنہ، غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ، یہ کہ وہ سمجھیں اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں بھی اللہ کے غضب سے بوجھ، بہراپن آ جائے گا، کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہے، حقیقت جان کر اگنور کر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، کہ جب ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا اس قرآن میں، اس وحدانیت کی جب بات کرتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں بخشوا سکے گا، عیسائیوں کو اللہ کے رسول کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں بخشوا سکتے، موسیٰ کے ماننے والوں کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تمہیں نہیں بخشوا سکتے ہیں، ابراہیم کے ماننے والوں کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تمہیں نہیں بخشوا سکتے ہیں، تو یقیناً یہ بات ہمارے لیے بھی سمجھنے کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی گناہگار اگر ہوئے تو کوئی نبی کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس قرآن میں اس وعدہ کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے تھے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ دوڑ لگاتے تھے پیٹ پھیرتے ہوئے نفرت کے ساتھ کہ جی یہ ان کی باتیں ہم نے نہیں سننی ہے، یہ تو جی ہمارے نبیوں کی اتھارٹی کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ بھی آج حقیقت پسند نہیں ہوئے، اور جو قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ نے انہیں کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں اپنی خود کی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور اللہ کا فضل عمل کی بدولت تم پر نازل ہوگا، پورے قرآن کا یہی اسٹرکچر دیا، اس کے باوجود جب میں اور آپ جھوٹی باتیں اللہ کے رسول پر، اللہ پر کریں گے تو خدا نہ خواستہ میں اور آپ بھی اس سزا کے مستحق ہو جائیں گے کہ جب ہم قرآن بھی پڑھیں گے تو ہمیں حق نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم بھی کہیں پر اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، عمل سے یا سمجھنے میں کوئی کوتاہی یا ایکٹنگ یا اگنور کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اصلاح فرما دے عافیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔